اپنے سیشن کا آغاز اللہ کے خوبصورت اور بابرکت نام سے کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی مس آسیہ انور کو. مس آسیہ انور پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں اینڈ اسٹارٹ ریسیٹیشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم to all new designation holders, girls and boys appointed as new Executive Council members of Falcon Association Pakistan from 1st April to 31st July 2021. Many congratulations and best wishes for your new journey as an active and responsible executive member of Falcon Association Pakistan. We warmly welcome all of you in our today's meeting. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فالکن ایسوسیشن پاکستان میں ہر 2 اور 3 منتھس کے بعد نیو ایگزیکٹو کاؤنسل اناؤنس کی جاتی ہے، جس کا مین ایم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیو ممبرز ایڈ ہوتے ہیں، بیکاز فالکن میں ہر منتھ اور ہر ویک نیو ممبرز ایڈ ہوتے ہیں جو کہ اپنا ایکٹیو اور رسپانسیبل بیہیویئر شو کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر ممبر کو اپرچونیٹی ملے تاکہ وہ اپنی اسکلز اور اپنی ایبیلیٹیز کو شو کر سکیں اور ڈیزگنیشن پہ ورک کر سکیں. So now moving towards the aim of our today's meeting. ہماری آج کی میٹنگ کا سب سے مین ایم یہ ہے کہ جتنے بھی نیو ممبرز اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو ساتھ فالکن ایسوسیشن پاکستان کا ورک پلان اور ان کی ڈیوٹیز شیئر کی جائیں جو کہ انہوں نے پرفارم کرنی ہے آفٹر جب انہیں ڈیزگنیشنز ملی ہیں اس کے بعد اینڈ ایٹ دا اینڈ اور ٹیکنگ سیرمنی. سو اٹس مینڈیٹری فار ایوری ون کہ کوئی بھی میٹنگ لیفٹ نہ کرے ایٹ دا اینڈ تک، کیونکہ ایٹ دا اینڈ اوتھ آپ نے لینا ہے. سو دیٹس وائی no one will allowed to leave the meeting. Now coming towards the introduction of Falcon Association Pakistan, I would like to call Sir Muazzam Mushtaq, representative of Falcon Association Pakistan. Sir, please unmute yourself and tell us the brief introduction of Falcon Association Pakistan. Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Muazzam Mushtaq and I am representative of Falcon Association Pakistan. تو اس سیشن کا مین آبجیکٹیو میم نے ایجنڈا بتا دیا ہوا ہے کہ یہ آج کی میٹنگز کس لیے کنڈکٹ کی جا رہی ہے.
تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو فالکن ایسوسی ایشن پاکستان کا شارٹلی انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ ممبرز ہیں ایسے نیو ممبرز جنہیں میں بھی پتہ نہ ہو کہ فالکن ایسوسی ایشن کس طرح ورک کرتی ہے اور کیا اس کے پروجیکٹس کون کون سے ہیں اور کس طرح یہ کام کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے فالکن ایسوسی ایشن پاکستان ایک نان گورنمنٹل اور نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، جس کا مین جو مشن ہے وہ ہے ٹو امپاور یوتھ وائل گائیڈنگ تھرو لرننگ، مطلب آج کے نوجوان نسلس کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ایک بااختیار نوجوان بنانا ہے، جو اس کا مین مشنز ہے۔ تو اس کے مین ویژن میں یہ ہے کہ نوجوانوں کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرے، اور ان کے لیے مختلف ورکشاپس، ٹریننگ سیشنز ارینج کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی سکلز کو فائنڈ کریں اور اپنی سکلز کو پالش کر سکیں، اور انہیں ان کے اندر یعنی ایک قائدانہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، پرووائڈ لیڈرشپ سکلز ہوں، تو انہیں ایک قائدانہ صلاحیتوں تاکہ وہ بڑے فیصلے کر سکیں، ان کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھیں، اتنا مضبوط بنا سکیں کہ زندگی میں ایک بڑا فیصلہ کر سکیں۔ تو اس کا مین ویژن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ فالکن ایسوسی ایشن پاکستان پور فیملیز کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتی ہے تھرو ڈرائیوز اینڈ چیریٹی، مطلب اپنے ڈرائیوز اور چیریٹی ڈپارٹمنٹ کے تھرو پور فیملی اور نیڈی پیپلس کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو آبجیکٹیوز اور گولز ہیں، ان میں سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ فالکن ایسوسی ایشن پاکستان لو کاسٹ اسکل بیس ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے، مطلب ہم دیکھیں آج سوسائٹی میں بہت سی آرگنائزیشن انسٹیٹیوٹ تو ہیں جو اسکلس تو آفر کرتے ہیں، لیکن ان کی کاسٹ ایز کمپیئر بہت ہائی ہوتی ہے کہ عام بندوں سے افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے مین آبجیکٹیوز میں یہ ہے کہ سب سے پہلے عام نوجوان کے لیے ایک لو کاسٹ اسکلز بیس ایجوکیشن ہے، مطلب کہ عام نوجوانوں سے افورڈیبل ایجوکیشن ہے تو وہ اسکل سیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا راشن ڈرائیو ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ورک کرتا ہے، جو کہ نیڈی پیپلس میں راشن کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے، اور اس کے علاوہ چیریٹی ڈپارٹمنٹ چیریٹی کے تھرو ہم نیڈی پیپلس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ والنٹیئرس ٹریننگس ہوتی ہے جو کہ نوجوانوں کے لیے تربیتی سیشن ہوتا ہے، انہیں ایک اچھا لیڈر بنانے کے لیے، یوتھ امپاورمنٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کی فری انٹرنشپس بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فری کاؤنسلنگ، فری کیریئر کاؤنسلنگ کا مین آبجیکٹیو اور گولز ہے، جو کہ آج ہم دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کے والدین صرف دو ہی آپشن رکھتے ہیں، بیٹا یا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی آپشن دیا ہی نہیں جاتا، ایون کہ وہ انٹر پاس آؤٹ ہو جاتا ہے اور اسے گائیڈ ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ آگے کس طرف جائے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، ایون کہ کمپٹیشن کے دور میں اسے اچھی طرح گائیڈ ہی نہیں کیا جاتا۔ تو اس والے سے فری کیریئر کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے، جس میں نوجوان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے اس کے فیوچرز کے متعلق، کہ وہ اپنا ایک اچھا فیوچر تلاش کر سکے کہ کس طرف وہ اسے کون سی ڈگری اسے سلیکشن کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے آبجیکٹیوز اور گولز۔ اس کے علاوہ فالکن ایسوسی ایشن کے جو مین پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ فالکن ایسوسی ایشن پاکستان کا LEC ڈپارٹمنٹ فیز 1 اور فیز 2 آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور LSC چل رہا ہے، اور وہ بھی اینڈنگ فیز، رزلٹ آلموسٹ اناؤنس ہونے والے ہیں، جن میں 14 کورسز جو ہے نا آفر کیے گئے تھے، آلموسٹ 14 کورس تھے جو آفر کیے گئے تھے ڈیو ٹو کووڈ-19، آن لائن سیشن تھے، جن میں کنٹینٹ رائٹنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا، گرافک ڈیزائننگ تھی، ویڈیو ایڈیٹنگ تھی، فری لانسنگ تھی، آرٹ اینڈ اسکیچنگ تھی، اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ تھی، سائنس آف میڈیسن تھی، سائیکولوجی اینڈ نیوٹریشن تھا، اور اس کے علاوہ جو کورس تھے MS آفس تھا، کنٹینٹ رائٹنگ کا کورس تھا، اسپیکنگ اسکل تھے، انگلش کمیونیکیشن کا اسکل تھا۔ تو یہ آلموسٹ 14 کورس تھے جو LSC فیز 3 میں آفر کیے گئے، اور جس کے بعد اب فائنل فیز چل رہا ہے اور رزلٹ اناؤنسمنٹ رہ گیا ہے۔ اس کے بعد جو فالکن ایسوسی ایشن کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے سیلف کوچنگ پروگرام، جس کا مین موٹیو یہ ہے کہ سیلف موٹیویشن، یعنی انہانس یور اسکلز، اپنی اسکلز کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، جس کا آج بھی ایک سیشن ہے ٹرسٹ ماسٹرنگ کے تھرو کمیونیکیشن اینڈ کانفیڈنس ٹریننگ، آلموسٹ 8:30 پہ ہے آج اس کا سیشن بھی، اور اس کے علاوہ اس کے 11 سیشنز آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ اس کا فالکن ایسوسی ایشن کا جو تیسرا بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے سینٹر فار لینگویج، جس کے تھرو مختلف لینگویج کورس کروائے جاتے ہیں، پرووائڈ لو کاسٹ لینگویج کورس،
مطلب لو کاسٹ پہ لینگویج کورس کروائے جاتے ہیں، جس میں چائنیز لینگویج کا ریسنٹلی کورس کمپلیٹ کروایا گیا تھا. تو اس طرح اس کا فیلکن ایسوسیشن کا جو چوتھا بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے کتاب سب تک، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو ہم اپنی پرانی بکس ہیں ان کو کلیکٹ کریں اور انہیں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس افورڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. مطلب کہ ہم ان لوگوں تک انہیں ڈسٹریبیوٹ کریں جو کہ اپنی بکس کو خرید نہیں سکتے. تو یہ ادر آرگنائزیشن کی کولابوریشنس کے ساتھ ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے کتاب سب تک. اور اس کے علاوہ جو ففتھ پروجیکٹ ہے ہمارا گوشہ علم کا پروجیکٹ ہے، جو کہ جس کا مین موٹیو یہ ہے کہ ایجوکیٹ ادر اسپیشلی نیڈی پیپلز. مطلب یہ جو کتاب سب تک تھا یہ تھا کتاب ڈسٹریبیوشن کا، کہ نیڈی پیپلز کو کتاب پہنچائی جائے. اور دوسرا جو گوشہ علم کا پروجیکٹ ہے اس کا مین موٹیو یہ ہے کہ غریب لوگ جو کہ اپنی اکیڈمیز کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے انہیں ایجوکیٹ کیا جائے. تو یہ بھی ادر روٹریکٹ کلب فیصل آباد کی کلیبوریشن کے ساتھ یہ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو یہ 5 پروجیکٹ ہیں جو فیلکن ایسوسیشن پاکستان کے چل رہے ہیں. تو اس کے علاوہ باقی جو ہماری ڈپارٹمنٹس کی اور ان کے ڈائریکٹرس کی ڈیٹیل ہے وہ میم زہرا بطول آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتی ہیں. تو دیٹ واز اباؤٹ ایف اے پی اینڈ دیئر پروجیکٹس اینڈ ایکٹیویٹیز. اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی مین جو ہماری ڈیلی بیس ایکٹیویٹیز ہیں آپ دیکھتے ہوں گے گروپس میں بھی، تو ان میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈیلی ہماری قرآن کی ایک آیت شیئر کی جاتی ہے گروپس میں، جس میں الحمدللہ قرآن کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کا پورا ایک پلان ہے کہ قرآن کو کمپلیٹ کیا جائے گا ڈیلی 1 ورسز قرآن آیت. تو دوسرا جو ہمارا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ڈیلی حدیث آف صحیح بخاری، صحیح بخاری کی ایک حدیث جو روزانہ شیئر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز میں نعت کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مشاعرہ کمپٹیشن ہوتا ہے، ڈبیٹس کمپٹیشن ہوتا ہے، سنگنگ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فوڈ گرافک کمپٹیشن ہوتا ہے، آن لائن ایسے رائٹنگ کا جو کمپٹیشن ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پک اپ دی پین لرن رائٹنگ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. اس کے علاوہ ڈیلی اسلامک کویز کوسچن ہے جو کہ نالج لائٹ کے نام سے ہے، کہ ڈیلی اسلام کے ریلیٹڈ ایک کوسچن آتا ہے اور اس کے بعد اس کا آنسر بھی شیئر کیا جاتا ہے. تو دیٹ واز اباؤٹ ایکٹیویٹیز اینڈ پروجیکٹ. جزاک اللہ. نیکسٹ پروسیڈ میم زہرا بطول. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. Now I would like to call Ma'am Anila, CEO, founder of Falcon Association Pakistan. Ma'am, please unmute yourself, share your views, experiences, and contribution of Falcon Association Pakistan. Thank you so much. Am I audible? جی میم آپ audible ہیں. Assalamu alaikum everyone. Here is Anila Naik, CEO, founder, Falcon Association Pakistan, and I would like to welcome in oath ceremony. Falcon کی ریپرزنٹیشن تو ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں معظم انہوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے. آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی اباؤٹ فالکن ایسوسیشن پاکستان. اینڈ آئی ول ڈسکس اباؤٹ یور ورکنگ اینڈ اباؤٹ یور ڈیوٹیز. ممبرس کو زیادہ ہونا چاہیے تھا بیکاز اٹس ناٹ سمپل تھنگ کہ یہ کوئی آفیشیل ممبر نہیں ہے، لائک کوئی سمپل ممبر نہیں ہے. دیٹ از ایگزیکٹو بار کاؤنسل. تو ایگزیکٹو بار کاؤنسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دا موسٹ ایکٹیو پرسن. تو یہاں پہ ایکٹیو پرسن جتنے 40+ ہیں وہی ہیں، باقی 75 نہیں ہیں. بٹ میں ورکنگ اسٹارٹ کر لیتی ہوں. باقی آپ لوگوں کو ریٹن فارم میں بھی ورکنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹس اور اپنی آپ لوگوں کی جو ہے ڈپارٹمنٹس اور آپ لوگوں کے جو گروپس ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو ایڈ کیا جائے گا آفٹر دس سرمنی، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گا ریٹن فارم میں بھی. تو میں اسٹارٹ کر لیتی ہوں. جسٹ اے سیکنڈ. فرسٹ آف آل سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ایس ایم ڈپارٹمنٹ. جیسا کہ ریپرزینٹیٹیو معظم نے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے. دیر آر 11 ڈپارٹمنٹس. اور اس کے علاوہ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ ہمارے 5 جو ہیں پروجیکٹ، اس میں سے 4 ہمارے آن لائن پروجیکٹس ہیں. ایک ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ
سوری 2 پروجیکٹس ہمارے گراؤنڈ پہ ہیں جو ابھی آن ہوئے ہیں. ایک آن چل رہا ہے, ٹھیک ہے, گوشہ علم. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کتاب سب تک, جس کو ابھی ہم نے ایکٹیو کیا ہے اور انشاءاللہ وہ ہم لوگوں نے نیکسٹ لے کے جانا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ سی ایف ایل ہے, وہ بھی آن لائن ہے. ایل ایس سی جو ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, گرینڈ پروجیکٹ, انشاءاللہ ان کی proudly saying that کہ الحمدللہ we have graduated 1000 plus students. We have provide skill based learning اور سکسیزفلی 1000 پلس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم لوگوں نے گریجویٹ کر دیے ہیں. اور اس بار ہماری یہ لاسٹ فیز, پروبیبلٹی لاسٹ فیز تھی, لیکن فیز 4 کے بارے میں تھوڑا نیو ایڈیشنز ہم لوگ کر رہے ہیں کمنگ, کچھ نیو چینجنگز اور کچھ نئے آئیڈیاز اور نئی چیزیں ہم لانا چاہ رہے ہیں کورسز کے علاوہ. یا کورس لینتھ ہم انکریز کریں گے یا پھر کچھ اور اپرچونیٹیز دیں گے. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے کتاب سب تک, وہ گراؤنڈ پروجیکٹ ہے. گوشہ علم ہمارا اسٹریٹ چائلڈ کا پروجیکٹ ہے, جس میں ہم ان بچوں کو لرننگ دے رہے ہیں, ان پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, بکس وغیرہ ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں خود, جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ جو بھی ورک شاپس کا ابھی ہم نے لانچ کیا ہے, اسکائی ہاک. اس میں ورک شاپ دی جائیں گی, فری ورک شاپس دی جائیں گی. وہ 4 days کی ٹریننگ سیشنز ہوں گے, کچھ 6 days کے, کچھ 1 week کے ٹریننگ سیشنز ہوں گے, جس میں آپ لوگوں کو پراپر وہ ایک آفیشیل ایکسپیرینس لیٹر دیا جائے گا. اس کے علاوہ انٹرنشپ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فیز 3, جتنے بھی 3 فیزز کے ہم لوگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ کچھ ایڈیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. ورک پلان جو ہمارا حیدرآباد ان کے ساتھ کولیبریشن ہوئی ہے. اوکے. اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے صرف پاکستان, جو بھی کمنگ سون ہے, وہ بھی ہماری راؤنڈ اباؤٹ 14 to 15 آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریشن میں ہمارے پاس پروجیکٹ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہم لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ جتنا فائدہ ہم دے سکیں کسی کو آن اپنی اسٹڈی سے ہٹ کے, اپنی لائف سرکل سے ہٹ کے, جتنا فائدہ ہم پاکستان کو دے سکیں, یا ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. بیسیکلی یہ سوشل ورک جو ہوتا ہے نا, یہ ہیلپ ہوتی ہے ایک دوسرے کی. مطلب اب میری ذات سے کسی کو تھوڑا فائدہ ہو جائے, کسی کو کوئی سکھ مل جائے. اپنی لائف تو ہم لوگ گزار رہے ہیں, اپنی ہم نے اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے یا کر رہے ہیں, اپنی جابس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہٹ کے ہم اپنا کتنا دے رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو یا پاکستان کو کتنا دے رہے ہیں. اچھا, اب میں ورکنگ کی بات کر لیتی ہوں. جیسا کہ آپ سب لوگ ڈیزگنیشن ہولڈر ہیں, یہاں پہ کوئی ممبر نہیں ہے, سارے ایگزیکٹو ممبر ہیں, تو میں آپ لوگوں کی ورکنگ پہ کر لیتی ہوں ان چیزوں کو. آپ لوگوں نے بڑے پوائنٹ, ان چیزوں کو نوٹ کر لینا, آپ لوگوں نے ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے. اوس میں بھی یہ چیزیں آپ سے اوس لیا جائے گا. وہ حلفیہ بیان حلف ہوتا ہے جو کہ آپ دیتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کوئی بھی آپ نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی سروسز 3 months کا جو ڈیوریشن ہے اس کی سروسز پوری کرنی ہے. اور یہ الحمدللہ ہماری فرسٹ سرمنی ہے, اور سرمنی ہماری فرسٹ ہے. اس کے علاوہ ہماری ڈفرینٹ سرمنیز ہوتی رہتی ہیں. اوکے, اب ورکنگ کی بات کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے. سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں ڈیزگنیشن کافی زیادہ ہوتی ہیں. سپوز کریں سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں ڈیزگنیشن ہیں, پہلے ڈائریکٹر ہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس, ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتی ہیں. اس دفعہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہم لوگوں نے اناؤنس نہیں کی, صرف کوآرڈینیٹر اناؤنس کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فیس بک لیڈ ہوتی ہیں, ٹویٹر لیڈ, انسٹاگرام لیڈ, واٹس ایپ لیڈ. اب بیسیکلی ان کا جو مین کام ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے کمپنی میں کام کریں, کیا وہ روزانہ اپنا کام پورا کرتے ہیں جو ان کو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. جو چیزیں ان کو کہی تھی لائک اٹس لائک ا کمپنی, کہ آپ نے روز جانا ہے اپنی جاب پہ, ٹھیک ہے, اور آپ نے وہاں پہ اپنی جتنا بھی ٹائم آپ کا دیا جاتا ہے اس میں آپ نے وہ اپنا کام کرنا ہے. کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں, تو اس کی اٹینڈنس مارکس جو ہوتی ہے سمجھو قسم کی, وہ یہ لیڈس کرتے ہوتے ہیں. جیسے کہ کوآرڈینیٹر ہوں گے, واٹس ایپ لیڈ, فیس بک لیڈ, اس طرح. اس کے علاوہ یہ تو ہماری لیڈ ہوگی. ڈفرینٹ اب ہمارے پاس ڈومینس آ جاتی ہیں, ٹویٹر آ جاتا ہے, واٹس ایپ آ جاتا ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ان کے لیے ڈفرینٹ بنائی ہے تاکہ میلس کے لیے میل ہی, فیمیل کے لیے فیمیل بھی. کیونکہ کچھ فیمیل ایسی ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ فیمیل ڈائریکٹ نہیں کر سکتی مطلب میل کے ساتھ. تو اس لیے ہم لوگ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم فیمیل اور میل کا وہ جو ہے نا ایک
وہ رکھیں یا ڈسٹینس رکھیں. اس کے علاوہ اب بات کر لیتی ہوں ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کی, جہاں پہ ہمارے پاس ڈائریکٹر ہوتی ہیں, کوآرڈینیٹر ہیں فیمیل, آگے پھر فردر ہمارے پاس ریگولیٹرز ہوتے ہیں. تو اب مین فنکشن جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے, اب مین فنکشن اس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے کہ انہوں نے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, لائک ایسے کہ ایک تو یہ کام ہوگا کہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں. HR ڈپارٹمنٹ بیسیکلی جو ہے نا یہ ایک برج ہوتا ہے جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ, آرگنائزیشن کے اور باہر کے لوگوں کے ساتھ ایک برج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, HR ڈپارٹمنٹ. اب اس میں جس یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے جس انٹرویو کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کنیکشنز کروانے ہوتے ہیں, لائک ابھی انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. اگر کسی بھی ممبر کو, آپ سب لوگ ایگزیکٹو بار کونسل کے ممبر ہیں, تو آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگ کے ڈپارٹمنٹس میں اگر کسی ممبر کو کوئی ایشو ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو فیلکن کی ورکنگ کا, تو وہ جب HR میں انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ورکنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اتنے ڈپارٹمنٹ سے. یہ ایک ایشو یہ بھی آیا تھا کافی عرصہ پہلے, جس کی بیس پہ ریپرزینٹیٹیوز بنائے گئے ہیں کہ ممبرس کو ایڈ کر دیا جاتا ہے, ان کو ورکنگ نہیں بتائی جاتی. ورکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہمارے پاس برج نہیں تھا جس کو ہم کنیکٹڈ کرتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے تھوڑا سا چینج کی ہے, ٹھیک ہے, جس میں چینجنگ میں ہم نے ریپرزینٹیٹیوز بنائے ہیں. وہ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ ہر آنے والے نیو ممبر جو ایڈ ہوگا اس کو اس کی ورکنگ بتا دیں گے. یہ آپ کی ڈیوٹیز ہے. مینس آپ 1 hour دے سکتے ہیں اپنا, 1 گھنٹہ آپ دے سکتے ہیں دن میں, 1 گھنٹہ اف یو وانٹ, ٹھیک ہے. اب جو لوگ ڈیزیگنیشن پہ اسائن کر دیے گئے ہیں وہ لوگوں کا تو آفیشیلی بالکل, ان کا تو بالکل بنتا ہے کہ وہ اپنا 1 گھنٹہ ضرور دیں, کیونکہ وہ آفیشیلی اناؤنس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بعد جب آپ یہاں سے جائیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ کو خالی ہاتھ جو کوئی اس کا نہیں ہوگا, آپ کو باقاعدہ ایک آفیشیل ایکسپیرینس لیٹر دیا جائے گا جو کہ آپ کے کام آئے گا نیکسٹ. اس کو آپ ہارڈ فارم میں رکھ سکتے ہیں, اس کو آپ سافٹ فارم میں بھی میل کیا جاتا ہے. یہ رولز ہیں آرگنائزیشن کے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب بات کر لیتی ہوں میں اسلامی ڈپارٹمنٹ کی. اسلامی ڈپارٹمنٹ آپ کو پتا چل گیا کہ اسلامی ڈپارٹمنٹ میں کیا ورکنگ ہوتی ہے, آل اباؤٹ اسلام. اچھا, کچھ مین چیزیں میں یہاں پہ بتا دوں, اور بھی ہیں جو لیڈز ہیں ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں. جو لوگ کنٹینٹ رائٹر ہائر کیے گئے ہیں ان کو یہ کہ انہوں نے باہر سے ہمیں نہ کہنا پڑے کہ کنٹینٹ, یعنی ہمیں کنٹینٹ کے لیے مجھے نہ کہنا پڑے, آپ کا ڈائریکٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یو آر کنٹینٹ رائٹر اینڈ یو ہیو ٹو پے یور سروسز, ٹھیک ہے. کیسے کہ اگر گرافک ڈیزائنر ہے تو وہ گرافکس آن ٹائم بنا دے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم گرافک ڈیزائنر ڈھونڈیں, ڈی ڈپارٹمنٹ میں جائیں, گرافک ڈیزائنر ڈھونڈیں اور پھر وہاں, بیکاز آپ تو گرافک ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ میں آلریڈی ایڈ ہوتے ہیں اور آپ کو گرافک ڈیزائنر ہائر کر دیا جاتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں وہاں پہ, تاکہ ڈیوائڈ ہو جائے کام اور دوسروں پہ برڈن نہ پڑے. گرافک آگے کنٹینٹ رائٹر ہے, ان کا بھی سیم یہی فنکشن ہے. اس کے بعد ان کنٹینٹ رائٹرس کی بھی ڈومینز, اس طرح کے کنٹینٹ رائٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں بہت زیادہ لڑکے لڑکیوں کو ڈیزگنیشن دی گئی ہیں اس بیس پہ کہ آپ بھی یہ کنٹینٹ لکھتے ہیں. اب ایک انٹرنیشنل ڈے کا کنٹینٹ لکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے کیا ہے, انٹرنیشنل ڈے کا جو کنٹینٹ لکھ رہا ہے اس نے اپنا یہ خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اس نے اپنے ٹائم پہ ڈیوٹی, اس کو پتا ہونی چاہیے کہ میرا یہ ڈیوٹی ہے, میں نے جب تک نہیں دینا تو پوسٹر نہیں بننا. اور جو بندہ پوسٹر بناتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل ڈے آج یہ ہے, تو کنٹینٹ تو ان کو مل چکا ہوگا, میرا کام ہے پوسٹر بنا, تو وہ پوسٹر بنا دے. کنٹینٹ رائٹر اپنا کنٹینٹ لکھ لے, یعنی یہ نہ ہو کہ کنٹینٹ لکھنے کے بعد پوسٹر کے لیے سینڈ کر دیا جائے اور پھر پوسٹر بنے. اگر ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹیز دے گا تو سارا جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہر چیز میں ایک توازن آ جائے گا. ایکچولی ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بیلنس کریٹ ہو جائے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کوآرڈینیٹر ہیں, اگر آپ نے کوئی بھی چیز اپروو کروانی ہے یا کوئی چیز آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے کوآرڈینیٹر کو کہیں, ڈائریکٹر کو میں یہ میسج دے دوں, آپ اپنے کوآرڈینیٹر کو کہیں. کوآرڈینیٹر کا بیسیکلی کام ہوتا ہے آل کوآرڈینیشن ان دا آرگنائزیشن, ٹھیک ہے. ریپرزینٹیٹیو اور جو PR ہوتا ہے اس کی
وہ بھی ایک ڈومین ہے کوآرڈینیٹر کی. ان کی کیا ہوتی ہے, وہ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن, یعنی ایکسٹرنل کام جتنا بھی کولیبریشن ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ سارا کام ریپرزینٹیو کرتے ہیں. اسی طرح جو کوآرڈینیٹر ہیں, چیف کوآرڈینیٹر آپ کی ہیں میم شہنازیہ شہباز, ٹھیک ہے, تو ان سے آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے, اور میم آپ کو آگے نیکسٹ, یعنی کوآرڈینیٹر آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن کروانی ہوتی ہے جو سینئر ایگزیکٹو کونسل ہے ان کے ساتھ. یعنی سپوز کرے آپ نے کوئی چیز اپروو کروانی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے فوکس پرسن کو یہ چیز سینڈ کرنی ہے یا میں نے کسی ریپرزینٹیو کو سینڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس پہ ایک آفیشیل اسٹیمپ لگوا کے تو اس کو پروسیڈ کروا دے. بیکاز یہ ساری چیزیں جب آن گراؤنڈ پہ آنے والی ہیں تو پھر ان چیزوں کو اسی طرح ہم نے لے کے چلنا ہے. سو وی آر کریٹنگ اکویلیبرم اینڈ بیلنس, ٹھیک ہے, آن لائن ہی بیلنس کریٹ کر رہے ہیں تاکہ چیک اینڈ بیلنس ہمارا جب گراؤنڈ پہ جائیں تو ہم اسی چیز کو اٹھائیں اور اسی طرح ہر چیز کو ان کی پلیسز پہ رکھ دیں. ہمیں دوبارہ سے ایگزیکٹو کونسل نہ ریجنریٹ کرنی پڑے اور نہ سے ہمیں دوبارہ رولز بنانے پڑے. یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں. یہ تو جی کوآرڈینیٹر کی ہوگی کہ اگر آپ اپنی کوئی میٹنگ ڈپارٹمنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کوآرڈینیٹر رکھوائے گا. کوآرڈینیٹر ہی بتائے گا نیکسٹ کہ ہم نے یہ میٹنگ رکھنی ہے, اس کا یہ ٹائم ڈیسائیڈ ہوا ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ اس ٹائم میں کوئی اور میٹنگ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کلیشز نہ آئے. جس طرح کہ ابھی ایک کلیش آیا تھا اس کو بڑے مشکل سے اس کو سالو کیا ہم نے. اس طرح پروجیکٹ لیڈز وہ پروجیکٹ کو لیڈ کرتے ہیں. پروجیکٹ میں جو ورکنگ سپوز کریں, ایک ورک شاپ پروجیکٹ ہے جس کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے پاس طیبہ مغل, میم طیبہ. اب میم طیبہ کا کیا ہے کہ انہوں نے اس پورے پروجیکٹ کو ہینڈل کرنا ہے. اگر ہم ایک کیلیگرافی کی ورک شاپ رکھوا رہے ہیں, اسکائی ہاکس کی بات کر رہی ہوں, جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ورک شاپ پرووائڈ کرنے کا, جس میں ہماری پہلی ورک شاپ ہوئی تھی ای میل رائٹنگ کی اور ریزیومہ رائٹنگ کی, ہماری پہلی ورک شاپ ہوئی تھی. اچھا, اب ان کا کیا کام ہے, انہوں نے پرپوزل بنانا ہے. ریپرزینٹیٹیو اپنی جو کوآرڈینیٹر یا انفارمیشن سیکرٹری ہے یا کوآرڈینیٹر, بلکہ جو خود بلکہ پروجیکٹ لیڈ کو چاہیے کہ وہ خود ریپرزینٹیٹیو کو پرپوزل بھیجے. جو بھی ریپرزینٹیٹیو یا فوکل پرسن ہائر ہیں ان کو سینڈ کریں. اس کے بعد آپ کو ایک امپورٹنٹ نوٹس بھیجا جائے گا جو کہ کل سے اسٹارٹ ہو چکا ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹس کو نوٹس بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس چیز کو کریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں میرا نام لگا کے چیز کو پروسیڈ کر دیا جاتا ہے. غلطی ایک ہی ہوتی ہے, 4 بندے بیچ میں ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی مسٹیک نہیں ہے, آپ آؤٹ آف دا رول چلو گے نا تو آپ کا قصور بھی نہیں ہوگا, آپ پھر بھی ٹرمینیٹ ہو جاؤ. تو یہ چیزیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ڈپٹی پروگرام مینیجر ہیں, ڈپٹی پروگرام مینیجر یا پروجیکٹ کے پروگرام مینیجر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ اب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی, آپ پوسٹر بھی شیئر کروانا ہے سارا کچھ, اور اب میں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. میں نے زوم ہینڈلر کو بھی رکھنا ہے کہ زوم ہینڈلر آئے اور وہ ہینڈل کرے, ریکارڈنگ کرے اس چیز کی. اس کے علاوہ جو ہوسٹ ہے وہ ہوسٹنگ کرے گا. اس کے علاوہ انفارمیشن سیکرٹری اس ورک شاپ کے بارے میں ہر جو بھی اس کو کانٹیکٹ, اس کا نمبر لکھا جائے گا باقاعدہ پوسٹر پہ, یا اگر وہ فیمیل ہے تو اس کا نمبر ہم نہیں دیں گے, فیمیل ہے اگر تو اس میں ہم لوگ انفارمیشن سیکرٹری جو ہمارے حسن رحیم ہے ان کا نمبر ہم دیں گے. ان کے تھرو وہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے جب, تو وہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ پھر نیکسٹ پروسیڈ کریں گے. یہ جی انفارمیشن سیکرٹری ہو گئے. پروگرام مینیجر کو انہوں نے پورا وہ پروگرام مینیج کرنا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کی ٹینڈرز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ تو اب جو لوگ ایل ایس سی میں ایز اے ڈپٹی پروگرام مینیجر رہ چکے ہیں ان کو پتا چل گیا کہ کتنا بیلنس ہے ایل ایس سی میں, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی انفارمیشن سیکرٹریز کے بارے میں, اور پروگرام مینیجر اور پروجیکٹ لیڈس کے بارے میں. کنٹینٹ رائٹر کا بھی میں نے بتا دیا, گرافک ڈیزائنر کا بتا دیا. اس کے علاوہ 1 منٹ ویٹ کر لیں گے, اذان ہو رہی ہے. جی میم. جی مجھے بتا دیں میں نے کہاں سے چھوڑا تھا. اچھا جی, میں آگے سے نیکسٹ بات کر لیتی ہوں. یہ ساری جو ورکنگ میں بتا رہی تھی, آئی ڈونٹ نو کہ میرا کہاں سے نیٹ ڈسکنیکٹ ہوا تھا. آپ کوآرڈینیشن کی بات بتا رہی تھی. جی اوکے, تھینک یو تہمینہ.
اچھا کوآرڈینیشن کی میں بات کری تھی, اس کے بعد میں نے بہت ساری باتیں کر دی ہوئی ہیں جو نیٹ ڈسکنیکٹ تھا تو پتہ نہیں چلا مجھے. اچھا جی, زوم ہینڈلرز ہوتے ہیں اور یوٹیوب ہینڈل ہمارے پاس مبشر ہیں, ٹھیک ہے, جو یوٹیوب کو دیکھتے ہیں. زوم ہینڈلرز وہ ہیں جنہوں نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہیں وہ زوم یوٹیوب ہینڈلرز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں. ابھی ایسا زوم ہینڈلرز ہم نے اناؤنس نہیں کیے, اگر کوئی ایک دو کیے ہیں تو وہ ابھی ہم نے فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے زوم ہینڈلر کی ڈیزگنیشن رکھی ہے. اچھا, یہ چیزیں ساری جو ہیں ریٹن فارم میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. آپ لوگ اپنی ورکنگ اسٹارٹ کریں جیسا آپ کو سمجھ آتی ہے. باقی کچھ رولز ہیں جو میں آپ لوگوں کو اورل بتانا چاہتی ہوں تاکہ نیکسٹ ٹائم بہت ساری چیزیں جب میتھس ہوتی ہیں, میتھس کریٹ ہوتی ہیں, تو پھر میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی تاکہ نیکسٹ مجھے یہ بتانا نہ پڑے کہ کچھ نہ ہر جگہ کے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیشہ میں سب کو کہتی ہوں, میں خود بھی ایسی ہوں, سافٹنیس. اتنی بھی سافٹنیس نہیں کہ آپ کسی کے آپ رول کی لائن جو ہیں وہ کراس کر دیں, ٹھیک ہے, اور اتنی سافٹنیس نہیں, بٹ پولائٹ اور سافٹنیس یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلا پرسن آپ کی سافٹنیس کا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, دین یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن, ٹھیک ہے, آپ کو لینا چاہیے. یو شوڈ ہیو ٹو. آپ کو اپنا ریزولوشن یاد ہونی چاہیے. آپ سی او ہیں جیسا کہ میں ہوں, میں سی او ہوں. اگر ایک کو فاؤنڈر ہے ہمارے عاطف محمود ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ کو فاؤنڈر ہے, مجھے پتا ہے میری کیا ریزولوشن ہے, ان کو پتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے فوکل پرسن ان کو بھی پتا ہے ہمارے ڈیزگنیشن. ہر پرسن کو ہر ڈیزگنیشن کا پتا ہے, ٹھیک ہے. میں نیچے نہیں جاؤں گی, میں اوپر مین ڈیزگنیشن سے اسٹارٹ کروں گی. اپنی ڈیزگنیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. آپ کا جو کام ہے, اگر آپ کے کاموں سے اور لینے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اپنا جو چیز ہے اس کو فالو کریں گے, فیوریزم نہیں چلے گا. فرسٹ تھنگ, روڈ بیہیویئر, ہرش ورڈ, بیڈ لینگویج آپ کسی کے ان باکس میں فیشن کی بات نہیں کریں. ہاں, گڈ کمنٹس میں آپ کرنا چاہیں کہ جی اچھی ورکنگ ہو رہی ہے وہ یو کین, بٹ بیڈ لینگویج آپ کسی کے ان باکس میں بھی کریں گے, ٹھیک ہے, یا کچھ ہرش ہو کسی بھی ایگزیکٹو ممبر ہو, چاہے وہ ممبر بھی ہوگا, بالکل سمپل ممبر ہوگا, تو بے شک آپ سے وہ 10 اسٹیپ نیچے ہوگا نا, تو آپ کو 10 اسٹیپ نیچے اس سے بھی لا دیا جائے گا, یعنی آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے انسان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ایک ڈیزگنیشن پہ ہوتے بھی. یہ معافی نہیں ہوگی, یہ میں آج بتا رہی ہوں. آپ اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ یہ نہیں ایکسکیوز دے سکتے کہ مجھے بتایا نہیں گیا, ٹھیک ہے. ان باکس میں آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کرنی, بیک بائٹنگ نہیں. فیلکن کی بات فیلکن کے گروپس میں ہوگی, ان باکس میں کوئی بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. بی نائس ود یور کولیگ, بی نائس ود یور ڈائریکٹرز, ٹھیک ہے. بی نائس ود یور سینئر لیڈس, گیو ریسپیکٹ, ٹھیک ہے. ٹیک ریسپیکٹ, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں نے ابھی سے مائنڈ میں رکھ رہی ہیں, کیونکہ ابھی جو سفر آپ لوگوں کا شروع ہونے جا رہا ہے یہ 3 منتھ کا ہے. 3 منتھ میں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرسن آپ کے لیے صحیح اٹینشن نہیں رکھتا, یو کین کمپلین, ٹھیک ہے. آپ انفارمیشن سیکٹری جو ہمارے ڈسپلن کے ڈائریکٹر ہیں, آپ ان کو میسج کر سکتے ہیں. فیمیل جو ہیں وہ ہماری جو ہیڈ ہیں ڈسپلن کی وومن ونگ کی, تہمینہ عرفان کو آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ بتا سکتی ہیں فیمیلز کے یہ رولز جو آپ کو میں بتا رہی ہوں, یہ آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو بتانے ہیں سارے. یہ اب آپ کا آگے نیکسٹ, میرا مقصد ہے آپ کو ٹرین کرنا, آپ کا مقصد ہے ان کو ٹرین کرنا. اس سے پتہ کیا ہوگا, اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو پازیٹیوٹی اسپریڈ ہونا شروع ہو جائے گی, نیگیٹو وائبس بند ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. پازیٹیوٹی اسپریڈ ہوگی, ماحول اچھا رہے گا, خوشگوار رہے گا, سب لوگ فرینڈس کی طرح بھی, وہ ایک فرینڈلی ماحول ہوتا ہے. میں اس کو فرینڈلی ماحول بولتی ہوں جس میں آپ ڈیزگنیشن میں رہ کے ہر چیز کو کر بھی رہے ہوتے ہیں اور مطلب وہاں پہ کوئی میس کریٹ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. فضا کو آلودہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ ڈیزگنیشن پہ ہیں, ویری ریسپیکٹیبل. آپ کا ممبر موسٹ ریسپیکٹیبل, ٹھیک ہے. آپ سے نیچے جو کام کر رہا ہے نا, وہ آپ سے زیادہ ریسپیکٹیبل, اس کو آپ نے اپنے سے بھی زیادہ عزت دینی. اگر وہ آپ کی جگہ پہ اتنی عزت بھی نہیں دے رہا اور آپ کے لیے بیڈ چیزیں کر رہا ہے, تو یو کین ٹیل یا یو کین کمپلین اس کے لیے کہ جو پرسن یہ چیزیں کر رہا ہے, آپ لوگ
انفارمیشن جو ہمارے انفارمیشن سیکٹری بھی ہیں اور جو ڈسپلن کے ڈائریکٹر بھی ہیں حسن رحیم, ان کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ان کو اپنی شکایت دے سکتے ہیں. پھر وہاں پہ نہیں بتایا جائے گا کسی کو کہ کیا کیا, بس ہم اسی پرسن کو بتائیں گے جس نے وہ چیز کی ہے, وہ ڈیزگنیشن ہولڈر ہے یا ممبر ہے, ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ مسٹیک کی ہے, ہم اسی کو بتائیں گے, اور ود ٹرمینیشن لیٹر. پتہ نہیں چلے گا, وہاں سے چپکے سے ریموو کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ چیزیں جی تھوڑے سے رول ہیں. باقی رولز جس طرح آپ کی ڈیزگنیشن ہے آپ نے اس کے اکارڈنگ کرنا ہے. کوآرڈینیٹر کا جو فنکشن ہے اس نے وہی پلے کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو بولا جائے کہ یہ چیز آپ ریپرزینٹیٹیو زارا کو سینڈ کریں تو آپ ڈائریکٹ آ کے مجھے سینڈ کریں. مجھے غصہ نہیں آئے گا, مجھے اچھا بھی لگے گا, چلو آپ نے کیا, لیکن آپ یہ کر کے آئیں گے کہ آپ اس ڈیزگنیشن کو ڈس رسپیکٹ کر دیں گے کہ جو ان کا کام تھا آپ نے ان کو نہیں دیا, ڈائریکٹ مجھے اپروچ کیا, وہ فیوریزم کی سینس میں آ جائے گا, جیسے میں آپ میرے کو خاص ہیں. یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ رولز پتہ ہے میں کیوں بتا رہی ہوں, اس سے نا فضا بھی ٹھیک رہے گی, سب لوگ پازیٹیو وائب لیں گے. نیگیٹیوٹی میرے نا, میں ویسے مجھے بچے کہنا چاہتا ہیں بچے نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں نیگیٹیوٹی. ہماری زندگی نا جب وہ کریٹ کرتے ہیں نیگیٹیوٹی تو ہماری زندگی بہت خراب ہو جاتی ہے. ہم ٹینشن میں رہتے ہیں ہر ٹائم, ہمیں فوبیا رہتا ہے, پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں کیا بولا, پتہ نہیں کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولتا. ہاں رول سے فیلکن سے ہٹ کے آپ لوگ آپس میں جو بھی کریں گے, فرینڈز ہیں آپ لوگ, سارا کچھ کریں, کوئی ایشو نہیں. یہ چیزیں میں ابھی بتا رہی ہوں. اس کے بعد اپنی ڈیزگنیشن کا آپ نے کوئی روک نہیں دینا کسی کو کہ میں جی یہ ہوں, میں آپ لوگ میرے ساتھ ابھی کام اسٹارٹ کیا, آپ لوگوں کو کافی لوگ مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں, آئی ایم فرینڈلی, ٹھیک ہے, لیکن بخشش نہیں ہے, غلطی کی بخشش نہیں. آئی ایم فرینڈلی, ٹھیک ہے. میں امید کرتی ہوں کہ جو پودا ہم لوگ لگا رہے ہیں, جو پودا ہم نے لگایا ہے, اس درخت کو ہم نے بڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو بڑا کر کے ہم نے بہت سارے لوگوں کو پھل دینا ہے اس درخت پہ, کہ تاکہ یہ پودے جب ہم لوگ جب مر جائیں گے نا, ہم کچھ عرصے کے لیے, ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہمارے نا, مطلب میری اب 23 آلموسٹ میں ہو چکی ہوں 23 سے, کتنی کی زندگی اور میں جیوں گی, 23 اور 60 پلس 50 پلس لیف, ٹھیک ہے. مقصد نا آرگنائزیشن بنا کے یہ رولس ہے, کوئی پتہ ہے یہ جو ڈیزگنیشن ہوتی ہے نا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. ہم وی آر ہیومن بینگ, وی آر ایکول, لیکن رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں اتنی لمبی اتنا ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتی, نہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. یہ پتہ میں کیوں کر رہی ہوں کہ آپ لوگ میری فیملی کے جیسے ہو, لائک مائی سبلنگ, ٹھیک ہے. تو ابھی میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ سب مل کے اس کو رن کریں. یہ نہ سوچیں کہ وہ ایک سی او ہے تو نہیں, ہم مل کے رن کریں, ہم مل کے چلا رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور کائنات میں ہر چیز اس کی جگہ پہ رکھی ہے. پودے رکھ دیے آپ کو آکسیجن دینے کے لیے, آپ کو انسان بنایا, آپ پودے اگاتے ہیں انسان, اور پودے انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں. پہاڑ رکھ دیے فائدے کے لیے, ان میں چیزیں رکھ دی. کتنی مزے کی بات ہے اگر ہم لوگ تھوڑا سا اسکیچ بنائے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ کے چیزیں رکھ دی ہیں ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے. اس کو بنانے کے لیے ہر ایک بندے کی ڈیوٹی اسائن کر دی ہے. جو بندہ اوپر سے آتا ہے وہ کوئی ڈیوٹی لے کر آتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے لیے منتخب کیا ہے کہ آپ نے کچھ سرو کرنا ہے, تو وہ ایک نہیں ہے کہ وہ مولا سب کی سنتا ہے, لیکن کسی کو سنتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو اس کام کے لیے کر دیا ہے تو آئی تھنک کہ ہمیں کچھ پروڈکٹیو کرنا چاہیے نا. یہ دوسرے کلیشز کو بند کرنا چاہیے, ڈیزگنیشن کے لالچ اور آگے نکلنے کی دوڑ بھاگ, یہ چیزیں عارضی ختم ہو جانی. ہمارا مقصد, میں نے بہت ساری آرگنائزیشن میں کام کیا, میں آپ کو لسٹ بنا کے نا سینڈ کروں گی کسی دن, یا آپ لوگوں کو ویسے بھی کچھ لوگ میں جانتے ہوں, میں نے بہت ساری آرگنائزیشن پہ کام کیا. میں نے جن چیزوں کو دیکھا ہے نا, میں نے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. فیوریزم بند کیا, ٹھیک ہے, سفارشیں بند کی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ڈیزگنیشن کے لالچ لوگوں کے دلوں میں جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ بند کیے, ٹھیک ہے. فیلکن میں نا تقریباً 600 تک رجسٹریشن ہو چکی ہیں, لیکن فیلکن کے آفیشیل گروپ میں صرف 200 بندہ ایڈ ہے. کیوں؟ کہ ہم لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو نان سیریس ہوتا ہے. نہیں, ہم لوگوں نے کمیونٹی 1000 پرسن کی 1200 بندے کی
کمیونٹی بنانے میں میرا اپنا سوشل سرکل اتنا زیادہ ہے الحمدللہ کہ میں ایک براڈ کاسٹ کرتی ہوں نا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کوئی 100+ کا تو چیٹ اسی وقت آ جاتی ہے رسپانس ایٹ اے ٹائم 100 رسپانس آ جاتا ہے میرا اپنا سوشل سرکل اتنا. میں چاہوں تو کیا میں نہیں لا سکتی, میں اپنے یونیورسٹی فیلوز کو یا اپنے کالج فیلوز کو بتاؤں تو اتنے زیادہ میری لائن لگ جائے گی. میرے اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ مجھے کاؤنٹ لیس ہو چکے. تو میں کیا نہیں 2000 20,000 بندے کی کمیونٹی بنا سکتی, میں بنا سکتی ہوں, لیکن میں نے مجھے چاہیے نہیں, تھوڑے سے چاہیے لوگ, تھوڑے سے مخلص اچھے, جن کی گرومنگ اچھی ہو, جن کے کمیونیکیشن اسکل انہانس ہوں, وہ اچھے سے اپنے آپ کو لے کے چلیں. کیونکہ آج کل سی ویز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے MBBS کیا ہوا ہے اور اس کی پرسنٹیج 80 سے 90% ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں. اب MBBS کے بعد بھی اگر آپ کو بولنا نہ آئے, ٹھیک ہے, یا BS کیمسٹری یا کوئی اس طرح کا سبجیکٹ اگر آپ کر رہے ہیں یا انجینئرنگ کر رہے ہیں, تو آپ کو بولنا نہ آئے, آپ کو تمیز نہیں ہے, آپ کو تہذیب نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ جس طرح کہاوت ہے کہ علم تو سیکھیا پر ادب نہ سیکھیا, کی کرنا ہے اس علم میں پڑھ کے, کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں کو نا ختم کرنے کے لیے یہ فیلکن ایسوسیشن بنائی گئی ہے. مقصد یہ ہے فیلکن ایسوسیشن کا کہ کچھ ایسی چیز دو جو فائدہ دے رہی ہے. ڈونیشنز بہت ساری لے سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کنیکشن کر سکتے ہیں, بہت زیادہ جی فنڈ ریز کر سکتے ہیں, کورسز کی 12,000 فیسز رکھ سکتے ہیں. آئی ایم آلسو ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن, میں تو کچھ بھی بنا سکتی ہوں. مقصد یہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کمائی ہو رہی ہے, نہیں, وی کانٹ, ان چیزوں سے دور رہنا ہے. عیدی مر گیا, اس نے ہر چیز کو وہ کرتی ایسا گیا ہے کہ ساری زندگی عیدی کا نام رہے گا. قائد نے پاکستان بنا دیا, فی سبیل اللہ کیا, پہلے ان کو کیا ملا, ساری زندگی سوچ بچار میں لوگوں کے لیے, پر پاکستان وہ بنا گیا. ہم آج بھی دعائیں دیتے ہیں, آج بھی ہندوؤں کے ساتھ ہوتے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں دیتے, کوئی نہ دیتا. اتنا ہمارے لیے یہ لوگ کیا کر کے گئے ہیں, یہ ہمارے لیے کچھ کر. میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم بھی جاتے جاتے کچھ ایسا کر دیں کسی کے گھر میں. کتنا جی, بس یہ 10 to 15 ڈیز میں آفیشیلی رجسٹرڈ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی فیلکن کی, پھر یہ آفیشیلی رجسٹرڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. آن پروسیس ہے, بس تھوڑے سے دن رہ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ جاتے جاتے کچھ ایسا کر جاؤ جو پیچھے کسی کو فائدہ دو. ڈگری لے کے لالچ میں پیسے بھاگ کے اس کے پیچھے قبر میں پھر اکیلے وہی, یہ چیزیں ساری زندگی. مطلب میرا میں ماشاء اللہ گریجویٹڈ ہوں, بلکہ گریجویٹڈ ہو کے 1 year میرا پریکٹس میں گزرا. میں اب آئی ایم آلسو CSS کینڈیڈیٹ. مطلب میں نے زندگی سے ایک بات سیکھی ہے, دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے, کچھ نہیں ملنا. ساری زندگی بھاگ بھاگ کے پوزیشنز لینی ہے, میں نے فرسٹ آنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. فرسٹ آ کے دیکھ لیا, کچھ نہیں بنا. میڈیکل کیا, اس کے بعد بھی کھڑی ہوں ویسی کی ویسی ہی ہوں, کچھ فرق ہی نہیں پڑا. پھر میں نے سوچا کہ کیا مطلب ساری زندگی ادھر گزار دی. مطلب اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں کی تھی ان پہ تو عمل کم ہی کیا ہے, کوشش بہت کی ہے, لیکن پھر انسان ہے, گناہ ہوتے رہتے ہیں. پھر اس مقصد کے لیے میں نے کہا چلو ایک ایسا پودا لگا جاؤں, پیچھے سے میرے مرنے بعد کوئی تو چلائے گا, تو فائدہ ہوتا رہے گا لوگوں کو. اب بہت سارے اسٹوڈنٹ جب مجھے ان باکس میں آ کے دعائیں دیتے ہیں, مجھے بہت خوش ہوتی ہے. میں یا اللہ تیرا شکر ہے کسی کو تو فائدہ دے رہی ہوں. تو یاد رکھیے گا, کوئی نہیں بھی ٹیچر ہماری ہوتی تھی, یا جو اسٹوڈنٹس ابھی ایز اے ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ان کو یاد رکھیں گے کہ وہ ہمارے ٹیچر سے بہت اچھے تھے. یا جس طرح بھی آپ لوگ آپس میں کام کر رہے ہو یہاں پہ, تو آپس میں آپ لوگوں کی اتنے اچھے اچھے دوست ملے ہیں, لڑکیاں ہیں لڑکیاں, آپ لوگ ایک دوسرے کے کتنے اچھے اچھے فرینڈس ملے ہیں. کہاں کہاں سے آپ لوگ, پورے پاکستان سے, پتہ نہیں کوئی کراچی سے, اسلام آباد, لاہور, فیصلہ جھنگ, پتہ نہیں کہاں کہاں سے, ملتان. سب لوگوں کو ایک کوآرڈینیشن ملی ہے, اچھے دوست ملے ہیں, اچھا ماحول ملا ہے. یو ہیو ٹو انجوائے دس, ٹھیک ہے, بٹ پازیٹیولی, ناٹ کریٹ میتھ. اور آئی ہوپ کہ آپ ایز اے ایگزیکٹو ممبر فیلکن کے لیے سرو کریں گے. فیلکن کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, ٹھیک ہے. فیلکن کا مطلب شاہین ہے, اور شاہین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کی ساری تھی, یہ رولز تھوڑے سے میں نے بتا دیے ہیں, باقی چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آپ لوگ اپنی ورکنگ اسٹارٹ کریں اکارڈنگ ٹو ڈیزگنیشن. بس 1 گھنٹہ آپ نے دینا ہے. اور ایک اور چیز لاسٹ پہ کہنا چاہوں گی, پلیز
آن لائن کلاسز میں ہر چیز میں یہ جو ایکسکیوز ہوتا ہے نا، میری آن لائن کلاس ہے، میرا پیپر ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ نا ایکسکیوز ہیں. ٹھیک ہے، ان کو خود کو اپنے ضمیر کو جگائیں. ٹھیک ہے، اپنے ضمیر کو جگائیں کہ آپ کا ضمیر آپ کو نا کچھ بولتے ہوئے بتائے تھوڑا سا کہ نہیں نہیں بیٹا ایسے نہیں، جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے، جو جاب والے ہیں ان کا تو واقعی ویلڈ ایشو ہوتا ہے، کیونکہ جاب میں ایشو ہوتے ہیں وہ پھر نہیں موبائل یوز کرنے دیتے یہ وہ. ٹھیک ہے، ہاں ان کا ویلڈ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس تو جو نا سارے بہانے لگاتے ہیں، سارا دن موبائل یوز کریں، اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم پیپر میں. پیپر تو ایک بہانہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھیں. اپنا 1 گھنٹہ ہمیں دیں، وی ول بی تھینک فل. اللہ تعالیٰ بھی خوش، ہم بھی خوش، سب لوگ. اور وش یو بیسٹ آف لک. جی پیپر کا اسٹیٹس لگا دیتے ہیں جی، بالکل ساز اقوال ہے. باقی آپ لوگوں کی جو لسٹ ہیں وہ بن چکی ہیں، وہ میں شیئر کروا دوں گی. دیٹ واز آل اباؤٹ می. رولس کا جو پرفارما ہے وہ بھی آپ لوگوں کا شیئر کر دیا جائے گا. آپ کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کل سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، پوسٹر ود پوسٹر. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو، آپ لوگوں کو کوئی بھی ایسا ایشو جو آپ کا ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر آپ کا یا آپ کا کوئی بھی ایسا پرسن، یا میں یہ ابھی ہم لوگ سرمنی رکھیں گے جب انٹروڈکٹری، تو پھر میں ان سے بھی یہی بات کروں گی. کوئی بھی مسئلہ ایسا آتا ہے کہ آپ یہ ڈرنا نہیں ہے کہ مجھے میسج کریں گے تو میں ناراض ہوں گی، نہیں، میسج کریں مجھے، لیکن تب جب آپ کو کوئی سننے والا نہ ہو میرے علاوہ. جب آپ کو اچھے لوگ، سارے اچھے، میں نے تو جتنے بھی ابھی تک میرے جتنی ایگزیکٹو کونسل 21 کی یہ فیب اور اپریل کی تھی نا، یہ ماشاء اللہ 2 منتھ کی جو ایگزیکٹو کونسل تھی، اتنے اچھے لوگ ہیں نا جنوری سے اپریل تک کی. یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ مجھے تو کوئی آج تک نہیں لگا کہ کوئی سویٹ لوگ ہیں، فرینڈلی ہیں، بہت سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، پتہ چلتا ہے بات کر کے، بلکہ مجھ سے زیادہ اچھے گڈ کمیونیکیٹر ہیں، اور بہت زیادہ مجھے تو اچھا لگا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اچھے سے ہی پرفارمنس دیں گے. دلوں میں کوئی بات نہیں رکھنی، کوئی بات ہو تو کلیئر کر لیتے ہوتے ہیں. دل میں بات رکھ کے بغض نہیں پیدا کرتے. وی آر مسلم، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، قرآن کو فالو کریں اور اسلام کو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور نیکسٹ پروسیڈ ہمائمہ. تھینک یو سو مچ میم، آپ نے اتنا اچھا گائیڈ کیا سب کو. آئی ہوپ کہ سب کو آپ کی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور سب ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ناؤ وڈ لائک ٹو کال زہرا بطول، مس زہرا بطول، ریپرزینٹیٹیو آف ایسوسیشن پاکستان. میم پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ شیئر دا ایگزیکٹو کاؤنسل لسٹ اینڈ اپریسیشن. السلام علیکم ایوری ون. ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. اچھا، اس کی ایگزیکٹو کی لسٹ تو میں نے آلریڈی شیئر کر دیا، تو بس میں آپ سب کو اپریشیٹ کروں گی کہ جنہوں نے بہت ہارڈ ورک کیا، بہت ایکٹیو رہے ہیں اور یہاں تک وہ سب پہنچے ہیں. تو آپ سب کے لیے بہت اچھی وشیز ہیں ہمارے لیے، اور آگے بھی ایسے ہی ایکٹیو رہیے، کام کرتے رہیں، کیونکہ آپ سب پہ ہی ہماری آرگنائزیشن بیس ہے. جب تک آپ لوگ ایکٹیو نہیں رہیں گے، کام نہیں کریں گے، پازیٹیو انوائرمنٹ نہیں رکھیں گے، تو ہماری آرگنائزیشن کیسے گرو کرے گی. تو آپ سب کے لیے بس ایک یہی چھوٹا سا میسیج ہے کہ ایکٹیو رہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمبل رہیے. کوئی بھی میس کریٹ، کوئی بھی ہارشنیس کی بجائے آپ لوگوں کو کسی بھی سچویشن میں بہت سافٹ رہنا چاہیے، اور ہر چیز میں خود کو آگے رکھیں، بجائے اس کے کہ میم ہمارے یہ ایشوز ہیں، وہ ایشوز ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ایکٹیو رہنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کی ایکٹیونیس پر ہی، فیورنیس تو کسی کو بھی میم نے نہیں دی، آپ لوگوں کی ایکٹیونیس پہ ہی جو ہے آپ لوگوں کو پروموشن دی گئی ہے، آپ لوگوں کو اس اسٹیج تک لایا گیا کہ آپ لوگ ایگزیکٹوس میں ایڈ ہیں. اور اینڈ ہوپ کہ آپ لوگ انشاءاللہ آگے بھی بہت اچھا پرفارم کریں گے. سو بس یہی مجھے کہنا تھا. اس کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ سر کامر محمود کہ وہ اب نیکسٹ جو ہے اوتھ لے لیں. Thank you. کامران محمود، پبلک ریلیشن آفیسر فالکن ایسوسیشن پاکستان. سر پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ اسٹارٹ دی سیرمنی آف اوتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، فرسٹ آف آل اچھا میم آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ جی سر صحیح آ رہی ہے. کلیئر ہے. صحیح ہے. اچھا، ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا نالج ہوگا پہلے، باقی ان کو نہیں پتہ، ان کو بھی تھوڑا بتا دوں گا کہ میں بولتا جاؤں گا، میں کچھ الفاظ بولوں گا، آپ سب نے اپنے مائک جو ہے وہ انمیوٹ کر لینے ہیں، آپ نے پیچھے پیچھے میرے وہی ورڈز ریوائز کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟
اور اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ میں بولوں گا کہ میں کامران محمود، تو آپ لوگ اپنا نیم لیں گے، آپ میرا نیم نہیں لیں گے. سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ آپ مطلب میرے پیچھے بول رہے ہیں تو آپ سیم وہی الفاظ دہرا دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. آپ بولیں گے کہ میں بولوں گا میں کامران محمود، آپ اپنا اپنا نیم لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کیونکہ یہاں پہ گرلز بھی ہیں اور بوائز بھی ہیں، تو میں بولوں گا کرتا ہے، رہوں گا، یہ وہ اس طرح. جب میں رہوں گا بولوں گا تو لڑکیاں جو ہے وہ رہوں گی. ٹھیک ہے. تو میل اور فیمیل کا. اور اس کے بعد تھرڈ چیز یہ ہے کہ جب میں بولوں گا اپنا ڈیزیگنیشن، جیسے کہ میں بولوں یہاں پہ کہ میں بحیثیت پبلک ریلیشن آفیسر، حالانکہ یہ اردو میں ہوتا ہے لیکن آپ انگلش میں بول سکتے ہیں. جب میں ایسے بولوں گا تو آپ لوگوں نے اپنے ڈیزیگنیشن جو ہے نا وہ بولنے ہیں. جیسے کہ کوئی ایگزیکٹو ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، تو وہ اس کے ہاتھ سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بھی کر لے، کیونکہ بعد میں سب نے اپنے مائک انمیوٹ کرنے ہیں. جو الفاظ میں نے بولنے ہیں آپ لوگوں نے پیچھے ریوائز کرنے ہیں. اگر کسی کو میری آواز نہیں آ رہی تو وہ میسج کر دے یہاں پہ. کلیئر ہے سر سب کو، آپ کنٹینیو کریں. اوکے. میں ان سب کے مائک جو ہے وہ انمیوٹ کروا دوں. سب انمیوٹ کر دیں مائک، اور تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی پلیس پہ چلے جائیں جہاں پہ پیچھے سے ڈسکشن آپ وغیرہ کے نہ بیک اینڈ سے شو نہیں آنا چاہیے، بس آپ کی آواز ہو. پلیز ہی اپنی اسپیڈ چینج کر دیں. جن لوگوں نے ابھی تک مائک انمیوٹ نہیں کیا وہ اپنے مائک انمیوٹ. لوگوں کے بیک اینڈ سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے. میم امائمہ میری آواز دیر آ رہی ہے؟ ابھی ایک لڑکی کا میسج ہے. جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. جن پیچھے سے وائس ایشو ہے ان کو نہیں کلیئر آ رہی ہے. آپ تو اپنی تھوڑی سی سائڈ کر لیں. جنہوں نے انمیوٹ نہیں کیا میم ابھی تک ایمن پلیز سعید، انمیوٹ کر لیں. عائشہ یوسف، اویس حیدر، حسن رحیم، حسن عاطف اور مبشر محبوب، محمد عثمان، علی خان، محمد رمضان، علاوہ خان، وقاص عمر، حسین محبوب، زہیلیہ اجاز، تاجبار روانہ، یہ سارے مائک کرتے ہیں. اور اویس حیدر آپ یہاں پہ ہیں؟ تھوڑی سی آواز نہیں کلیئر آ رہی ہے آپ. میم امائمہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر مجھے کلیئر آ رہی ہے. یس سر کلیئر آ رہی ہے آواز. آواز کا میری کوئی ایشو نہیں ہے. ان کا وائس کا ایشو سر اسٹارٹ کریں، ساروں نے ان کا کر دیا وائس کا انمیوٹ. ایشو نہیں میم میری آواز یہاں سے کلیئر آ رہی ہے. محمد علی عثمان اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. محمد رمضان اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. شمسا اقبال. دین آ جاتے ہیں وقاص عمر، زہیلیہ اجاز. وہ میوٹ کر
میم آدھے لوگ جو ہیں وہ مائک انمیوٹ نہیں کر رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ یس سر آواز آ رہی ہے. میم امائمہ یہاں پہ ہیں؟ جی جی میم ذرا چیک کر لیجیے جن لوگوں کے میں آواز آ رہی ہے ان کے مائک آپ میوٹ کروا دیں، باقی جو ہے وہ مائک اپنا انمیوٹ. میم ایمن سعید آپ یہاں پہ ہیں؟ جی میم 2-3 لوگ ہیں وہ کر لیں جن کی وائس میم امائمہ جی سر آپ اسٹارٹ کر دیں، آپ پھر انمیوٹ کر کے بولیں گے. آئی تھنک سو، کیونکہ ابھی میں نے بہت سے انمیوٹ کیے ہیں. چلیں ٹھیک ہے کریں اسٹارٹ. یس سر. 1 منٹ دیجیے گا. اوکے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. میں کامران محمود میں مبشر محمود صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں سچے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق تبارک و تعالی کتاب الہیہ خاتم الکتاب خاتم الکتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت روز قیامت اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں نیت سے فالکن ایسوسی ایشن پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. فالکن ایسوسی
मैं बहैसियत पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मैं अपने फ़राइज़ मैं अपने फ़राइज़ वक़ार हाय मनसबी वक़ार हाय मनसबी ईमानदारी ईमानदारी अपनी हाई सलाहियत अपनी हाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ और वफ़ादारी के साथ फाल्कन एसोसिएशन पाकिस्तान के फाल्कन एसोसिएशन पाकिस्तान के असूलों के मुताबिक असूलों के और फाल्कन एसोसिएशन पाकिस्तान की खातिर और फाल्कन अंजाम का दूसरों के लिए दूसरों के आसानियाँ पैदा करूँगा जो कि फाल्कन एसोसिएशन पाकिस्तान के बुनियादी जो कि फाल्कन एसोसिएशन और अव्वलीन मकासद में से एक है मैं अपनी ज़ाती मफाद को मैं अपने अपने फ़राइज़ अपने फ़राइज़ अपने फैसलों पर अपने फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा असरअंदाज कि मैं फाल्कन एसोसिएशन पाकिस्तान के कि मैं फाल्कन एसोसिएशन पाकिस्तान के असूलों कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूँगा और कि मैं हर हालत में और हर किस्म के लोगों के साथ हर किस्म असूलों कवानीन के मुताबिक बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनायत इंसाफ करूँगा और ये कि किसी शख्स को बिला वास्ता या बिलवास्ता ऐसे मामले की ना इत्तला दूंगा और ना ही इसे जाहिर करूंगा जो बहैसियत पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाए या मेरे इल्म में आएगा बाजूज़ जबकि बहैसियत पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अपने फ़राइज़ कमा हक़्क़ो हूँ अंजाम देने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन जज़ाकल्लाह। आपने माइक म्यूट कर
اوکے میم امائمہ آپ آگے پروسیڈ کریں. جی تھینک یو سر. ہوپ سو کہ سب نے اپنا اوتھ لیا, سب اس پہ قائم رہیں گے اور اپنی ڈیوٹیز اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. آپ سب نے ٹائم نکالا اور یہ میٹنگ اٹینڈ کی. آپ لوگ فالکن ایسوسی ایشن پاکستان کے نیولی اپوائنٹڈ ایگزیکٹو کاؤنسل ممبرز ہیں جو کہ اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیں گے اور ایکٹیو رہیں گے اور رسپانسبل بیہیویئر شو کریں گے. وی ہوپ سو کہ آپ کی طرف سے کوئی بھی شکایت کبھی بھی نہیں آئے گی اور جو بھی کام ہوگا وہ آپ امانت داری اور رسپانسبلٹی سے کریں گے, جو کہ فالکن ایسوسیشن پاکستان کی گروتھ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. تو ایوری ون شوڈ بی ایکٹیو اینڈ رسپانسبل ٹوورڈ یور ڈیوٹی. کوئی بھی کمپلین, کوئی بھی رولس کی خلاف ورزی جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. اس لیے جو پرابلم ہو آپ کو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی بھی کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ میم انیلا یہاں پہ موجود ہیں, کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں, کیونکہ بینگ این ایگزیکٹو ممبر آپ کو فالکن ایسوسیشن پاکستان کی بیسک نالج ہونا چاہیے تاکہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کل اسے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں. اگر کسی کا اب تک کوئی کوشچن ہے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور پوچھ لیں. نو کوشچن. اوکے نیو ایگزیکٹو کاؤنسل آپ سب کے لیے بہت بہت زیادہ بیسٹ وشیز. گڈ لک. اسٹے ایکٹیو, بی ریسپانسو ٹوورڈ یور ڈیوٹی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. may Allah bless you all. Now you can leave the meeting. اللہ حافظ.